أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يأتينا कानून लमने होगा, ठीक है. يأتينا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا نفتفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وممما رزقناهم ينفقون والصابرين على ما أصابهم ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم صدق الله العظيم एक बंदा तर्जुमे वाला कुरान ले आए وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود कितना रुकू है जी सूरत हज का चौथा रुकू 26वीं आयत से लेकर इसके 2 रुकू का तर्जुमा किया जाएगा। तर्जुमा सुने गौर समाज पर।
یہ مفتی تقی السمعانی صاحب کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی، آسان، یعنی انہوں نے لکھا ہے جو، ویسے تو سارا پرانا چلا آ رہا ہے وہی ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی پہلے سے، ٹھیک ہے جی، نشاندہی کر دی تھی، اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں گزر چکا ہے۔ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہو کر منہدم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا منظور تھا، یعنی وہ نشاندہی عین وہی وقت جگہ بتائی جہاں پر پہلے بنا ہوا تھا، پھر وہ شہید وغیرہ ہو گیا تھا۔ تو مسجدوں کی، مدارس کی خدمت کتنا بڑا عظیم کام ہے، مگر کرنے والے مخلص ہوں، کرنے والے مخلص ہوں، نہ کہ وہ باتیں کریں، مسجدوں سے تانگ آئیں، صفیں بچھانے میں، صفیں اٹھانے میں، دھونے میں تانگ ہوتے ہوں، تو وہ بہت بڑی خدمت سے محرومی ان کو ہو رہی ہے، محروم ہو رہے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر وہ خدمت محبت سے، پیار سے، چاہے تنخواہ لے بھی رہے ہیں، پھر بھی جذبہ صحیح ہے، خوش دلی سے کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی خدمت، ان کا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا عظیم کام، یہ سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو موقع دیکھنا چاہیے خدمت کس کا؟ مسجد کا، دینی جگہ جہاں پہ دین کی تعلیم ہو، وہاں پہ چاہے اسکول ہی کوئی نہ ہو، وہاں پہ بھی دین کی تعلیم ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے، اسلامیات پڑھی جاتی ہے، پڑھانے والے انسان ہوں، کوئی صحیح سمجھدار ہوں، مطلب صحیح ٹیچر ہوں۔ ماشاءاللہ آج کل تھوڑی بہت ہمیں سمجھ آ رہی ہے، عالم علماء کو پہلے بھی ہوتے تھے، وہ صرف وہ عربی وغیرہ کے لیے، لیکن جس طرح وہ کچھ، ٹھیک ہے، جو شعبہ جس کا اس کو دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یا تو یہاں ایک دیکھو یا یہاں مو دیکھو، تب بات کا فائدہ ہوگا۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ اللہ، سمجھائی، جہازوں پہ آؤ، سواریوں پہ آؤ، گاڑیوں پہ آؤ، یا پیدل آؤ۔ آج تک بھی لوگ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ پیدل کرتے ہیں حج عمرہ۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھے جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چوپائے مطلب جانور شر، چار پاؤں والے، گدھے مدے، خچر، گھوڑے موڑے۔ مسلمانوں اس کا مطلب نہیں گائیں شائیں، ہر کسی ادھر چڑھ گئے ہو نا، سواری نہیں، کوئی سواری بھی سواری ہوتی ہے نا، اس پہ سواری کی جاتی ہو۔ آج کچھ لوگ بکریوں کے اوپر سواری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مطلب غلط بات ہے نا، کتوں کے اوپر، یہ مطلب بری بات ہے۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ، ایسے جانور کی سواری جو خود مطلب کھا بھی سکتا ہے اور سواری بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حلال مطلب، ہاں، اس لیے آج کل جنگیں ہونی ہیں میرا گھوڑے میں، کسی نے کھا لیا، کھا لے تو حلال ہے، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، حلال حرام نہیں ہے، وہ منع ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے منع ہے کہ وہ سواری کا ایک جانور ہے، اس وجہ سے منع ہے، حلال نہیں ہے۔ کوئی کھائے گا تو اس کو یہ نہیں کہیں کہ حلال نہیں کھایا تو نے حرام کھایا، ٹھیک ہے، صاف اس کا حکم موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ اگر اس کو کھانا ہی شروع کر دیا آپ نے تو پھر وہ سواری بھی ہے، اور کچھ جنگوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آج کل بھی فوجوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر جگہ گاڑیاں بھی نہیں جاتی ہیں، ہر جگہ پیدل بھی نہیں جا سکتا بندہ، ہر جگہ جہاز بھی نہیں جا سکتے، ہیلی کاپٹر بھی نہیں جا سکتے، گھوڑے جا سکتے ہیں، خچر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسے علاقے پوری دنیا میں موجود ہیں، پاکستان کی فوجوں میں بھی، باقی افواج میں ایسے علاقے ہیں، تاکہ وہ ان فوائد کو کیا کریں، کھائیں شائیں، صبر کرو۔ مسلمانوں، حج کے کام میں ایک اہم کام جانوروں کی قربانی ہے، یہاں پہ قربانی کا بھی ذکر ہے، پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا جائے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کر دیں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ حج کے دوران انسان احرام میں ہوتا ہے، حج میں عمرے میں، تو اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے کرنا چاہیے اس کو، ناخن کاٹ لے، ساری جسم کی صفائی شاہی، بال شال جو بھی کرنے ہیں، داڑھی تو حرام میں کاٹنا نہیں کاٹے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ بہت زیادہ داڑھی مٹ سے زیادہ ہیں تو تھوڑا بہت کر کے ان داڑھی کے بالوں کو حفاظت سے کہیں پہ رکھ دے یا دفنائے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ جب احرام حج کا ہو یا عمرے کا اس نے پہن لیا تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں نہیں کرے گا وہ، حالانکہ جائز ہیں۔ جس طرح روزے میں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں اس طرح کھانا پینا ناجائز ہو جاتا ہے نا، اسی طرح احرام کی پابندیاں ہیں۔ یہ پابندیاں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب وہ حج کی قربانی سے فارغ ہو جائے۔ یہ حج والوں کا تھوڑا اس میں لمبے کام ہوتے ہیں، حج میں، عمرے میں تھوڑا شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ عمرے میں جب بال کٹوا لیتا ہے آخری کام، پھر اس کے بعد اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، وہی سانس نکل جاتا ہے، مطلب جان میں جان آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ذرا سا کوئی غلطی ہو گئی تو پھر دم پڑے گا، یہ ہوگا۔ حج جب تک بال کاٹے گا احرام عمرے والا باہر ہو جائے گا، اور جو حج والا ہے وہ کیا ہوگا؟ قربانی کے بعد اس سے باہر نکلے گا۔ اور بہت سارے اس نے ارکان شان کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ ماشاءاللہ حجاج کرام کر کے ہیں۔ چنانچہ یہاں میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے والے قربانی کے بعد جسم کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ اور منتیں پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب واجب قربانی کے علاوہ بہت سے حضرات یہ منتیں مان لیا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں گے۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے جس طواف کا ذکر ہے، اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ یہ طواف عام طور پر قربانی اور سر مڑانے کے بعد کیا جاتا ہے، اور حج کا اہم رکن ہے طواف زیارت۔ بیت اللہ کو یہاں بیت عتیق کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ایک معنی تو قدیم کے ہیں، یعنی یہ اس معنی میں قدیم ترین گھر ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس، جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک معنی آزاد کے بھی ہیں، اور ایک حدیث میں آن رسول نے اسے آزاد کہنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالموں کے قبضہ کر لینے سے آزاد رکھا ہے۔ قبضہ نہیں ہو سکتا، دجال مجال بھی آئے گا تو ادھر نہیں آ سکتا مکہ مدینہ۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے، تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ یہ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہذا بتوں کی گندگی اور جھوٹ بات سے اس طرح بچ کر رہو۔ جانوروں کی قربانی کا ذکر آیا تو مشرکین عرب کی اس جاہلانہ رسم کی بھی تردید کر دی گئی ہے، جس کی روح سے انہوں نے بتوں کے نام پر بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ تفسیر کے لیے دیکھیے سورہ نعم 137 تا 144 سے ہم نے دیکھا تھا پہلے۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا یہ سب جو پائے تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی وہ کچھ ہیں ہذا حلال ہذا حرام، سوائے ان چیزوں کے جنہیں قرآن کریم نے سورہ مائدہ 3 میں حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی کے یعنی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پھر اسی کے ساتھ جس بنیاد پر مشرکین ان جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا اور ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا، اس بنیاد کو بھی یہ فرما کر ختم کر دیا گیا کہ بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی بالريح فی مکان صحیق، کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے چکلے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے۔ اس تمثیل کا یعنی مثال کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی مثال آسمان کی سی ہے، جو شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتا ہے۔ پھر پرندوں کے چکلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہشات اسے راہ راست سے بھٹکا کر ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں، اور ہوا کے دور دراز پھینک دینے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان اسے مزید گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، جدھر شیطان لگاتا ہے ادھر لگ جاتا ہے۔ خلاصہ ہے کہ ایسا شخص ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر کر اپنی نفسانی خواہشات اور شیاطین کا غلام بن بیٹھتا ہے، جو اسے گمراہی کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔
شاعر کے معنی ہیں وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے شاعر میں داخل ہیں اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ شاعر اسلام میں اسلام حج ہے، مساجد ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جگہیں جہاں حج کیا جاتا ہے، سمجھ آئی نا، بیت اللہ ہو گیا، مسجد نبوی ہو گئی۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ یعنی جب تک تم نے ان جانوروں کو حج کی قربانی کے لیے خاص نہ کر لیا ہو، اس وقت تک تم ان سے ہر طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہو۔ نیت نہیں کی ہے نا آپ نے کہ یہ قربانی کرنی ہے، اس وقت تک اس سے کر سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو، دودھ لے سکتے ہو، مطلب جو مرضی بیچتے ہو نہیں بیچتے ہو۔ ان پر سواری کرنا بھی جائز ہے، ان کا دودھ پینا بھی جائز ہے، ان کے جسم سے اون حاصل کرنا بھی، لیکن جب انہیں حج کے لیے خاص کر لیا گیا تو پھر ان میں سے کوئی کام جائز نہیں رہتا۔ اس کے بعد تو انہیں بیت اللہ کے آس پاس حدود یعنی حدود حرم میں ذبح کر کے حلال کرنا ہی واجب ہے، اور حج کے لیے خاص کرنے کی مختلف علامتیں ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ دودھ اب اس کے یہ تو نہیں اب نیت کر لی 2-3 مہینے تک اور دودھ نہیں نکالیں گے، ایسا نہیں ہے، دودھ نکالیں گے لیکن خود استعمال نہیں کریں گے، صدقہ کر دیں گے۔ اب 2-3 مہینے پہلے آپ نے کوئی گائے لے لی ہے اور نیت کر لی ہے کہ یار اس کی قربانی کرنی ہے، تو آپ خود نہیں دودھ چھکیا ہو، غریبوں کو اس طرح صدقہ وغیرہ کرو۔ حاجی والے کو، حاجی کو بھی یہی چاہیے کہ وہ دودھ نکالے، کہ نہیں نکالے گا اس کو تکلیف ہوگی، بکری کو، گائے ہوگی، جس کو بھی اس کا پھر وہ اس کے اندر رہے نا وہ دودھ، اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، سمجھے، ہر چیز کو تھوڑا گہرائی سے دیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، لہذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم ومقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جب جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اس کو عظمت مل گئی۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کے بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تابع فرم بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں قرآن کریم نے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک قانع جس کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو حاجت مند تو ہے لیکن اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، سفید پوش بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ مقصد ہے یہ جتنے بھی غریب ہوں ہماری طرح 34-35 ہزار بل آئے تو بس گزارا کر رہے ہیں، بولتے نہیں، کسی سے مانگتے نہیں، یہ نہیں کہ مسیتی میں آ گئے، مسیتی نہ بل آ گیا جی، فلاں نہ بل آ گیا جی، میں ساڑھے کرنا بل اتنا، میں اس طرح آوازیں نہ لگاتا ہوں۔ کچھ اس میں مجبور زیادہ ہی ہوتے ہیں بس، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ایسے حالات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا رہے سب کی حاجات، ٹھیک ہے جی، سفید پوش ہی بنے رہیں اور سوال کرنے سے بچیں، ہم اللہ تعالیٰ سمجھ آگئی بات ہے۔ لیکن بلکہ صبر کے یہ بیٹھا وہ دوسرا ماں معتر لفظ آیا، کیا ہے معتر؟ جس کا مطلب وہ ہے جو شخص جو اپنی حاجت اپنی کسی قول یا فعل سے ظاہر کر دے، بول کے یا پھر کوئی ایسا انداز طریقہ اختیار کرے کہ کسی کو پتہ چلے یار اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی اشارہ کر دے، کوئی اشارہ میں جیسے میں کوئی بات کر رہا ہے نا، سمجھ آئی نہیں بات کی پتہ کوئی سن گیا نا، لن ينال الله لحومها
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اس میں یہ ہے کہ اشارتاً اسٹیٹس لگا دے. آج کل کیا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو اسٹیٹس لگا دے، زیادہ اس میں اپنا نام شم نہ لکھے، اسٹیٹس لگا دے بس. یہ دیکھو جی 34-35 ہزار بل آیا ہے، 2 مہینے کا نوٹس بھی آیا ہوا ہے. تو یہ مطلب متعلقین کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد ہے، مسجد کے متعلقین کے بھی ضروریات ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے بھی خیال کرنا چاہیے. صرف مسیتی کو چمکانا نہیں چاہیے، 50 ہزار 60 لاکھ روپے مسیتی پہ لگاتے رہیں اور چیزوں کو بس. ہاں انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے جی. یہ آیت سنیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچا ہے، کن کا؟ نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو. گوشت اللہ کو چاہیے؟ اللہ کھاتے ہیں، اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں. کون کھاتے ہیں؟ ہم ہی کھاتے ہیں نا. پھر بھی تکلیف ہوتی ہے ان کو، ہو فلاں کانگو وارث آئے گا، فلاں وارث آئے گا، پتہ نہیں جانور کم ہو جائیں گے، قربانی ہے. یہ ڈرامے کرتے رہتے لوگ. ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. وہ کوئی نہ کوئی شوشیں چھوڑتے رہتے ہیں اور ان کے شوشوں کا کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کو نہ گوشت پہنچا نہ خون پہنچتا ہے. خون تو چلو بہہ گیا، اللہ تعالیٰ بس اسی پہ خوش ہو جانا، بس میرے نام پہ. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن اس سے افضل اور کوئی عمل پسند نہیں ہے، فرضوں کے علاوہ، واجبات کے علاوہ. اللہ کو خون بہانا پسند ہے کہ میرے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جا رہا ہے. اور جانور بھی خوشی سے آتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، ہم تو کہتے ہیں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، شغل میں لگائے ہیں لوگوں نے. لیکن صحیح جو جانور اگر انسانوں کی طرح طریقے کے ساتھ جس طرح آداب ہیں اس طرح جو اس کو کیا ذبح کیا جائے تو وہ مستی نہیں کرتا. ہمارے یہاں ماحول ایسا مستی والا ماحول ہے کہ بس شغل میلہ ہونا چاہیے. کوئی کچھ تماشائی کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ ذبح کرنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں. سمجھ آئیے. اللہ تعالیٰ کو دل کے اندر اخلاص نیت دیکھتے ہیں کہ یار کتنی نیت سے کر رہا ہے، کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے 50 لاکھ کا لے کے آیا یا مجھے راضی کرنے کے لیے لے کے آیا ہے. مجھے راضی کرنا مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائیں گے. ورنہ 50 لاکھ کا بھی ہو، اونٹ لے آئے، 10 اونٹ لے آئے، اگر 2 کو دکھلائے گا میں بڑا خان سا بڑا امیر ہوں، تو پھر وہ اس کی دنیا میں رہ جائے گا. اللہ کو وہ نہیں پسند. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے. یقین جانو کہ اللہ کسی دغاباز نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا. مکہ مکرمہ میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر جو ظلم توڑے جا رہے تھے، شروع میں قرآن کریم ہی نے انہیں بار بار صبر سے کام لینے کا حکم دیا تھا. اب اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ صبر آزما مرحلہ اب ختم ہونے والا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کے ظلم کا جواب دیا جائے. جہاد ہوگا، مقابلہ ہوگا. چنانچہ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خوشخبری دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کا دفاع کرے گا. اس لیے وہ اب بے خوف ہو کر لڑیں. اور وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے لڑائی ہونی ہے وہ دغاباز اور ناشکرے لوگ ہیں، بدمعاش لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اس لیے وہ ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ مسلمان تو ہوتے نہیں اور تنگ کرتے ہیں اور مسلمان ہونے نہیں دیتے ہیں. لہذا ان کا قلع مقمہ کرنا، ان کو ختم کرنے مقصود ہے. اور اللہ تعالیٰ اسپیشل جیسے اگر بدر ہے، بدر میں خود اللہ تعالیٰ کی قدرت خاص آئی، فرشتے آئے اور مدد خاص ہوئی. ٹھیک ہے. تلوار صحابہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ پہلے ہی اڑا ہوتا ہے، اس کی صرف فرشتے پہنچے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے صحابہ، چھوٹے قد والے، بڑے بڑے تکڑے سردار کو پکڑ کے لا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ایسے ممکن نہیں ہے، میں نے نہیں پکڑا، اس نے کسی نے پکڑا دیا میرے ہاتھ میں. فرشتے دیکھے بجائیے، فرشتے آ سکتے ہیں اور وہ آئیں گے. ایمان ہمارے اندر ہو تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹڈی قرآن پروجیکٹ کے جو کام کو ہو آپ پسند فرمائیں، اس کو شیئر کیا کریں، جو کمی بیشی ہو بتایا کریں. تلاوت میں، ترجمے میں، جو بھی اگر کوئی سنتا بھی ہے کسی طریقے سے واٹس ایپ پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ، تو اس کو بھی چاہیے کوئی نہ کوئی ہمیں مشورہ دیتا رہے تاکہ ہم صحیح سے کوئی کام کر سکیں، تاکہ رہتی دنیا تک یا ہمارے مرنے کے بعد
اچھا کام رہ جائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، نہ کہ کوئی ایسا ہم کام کریں جو گناہ جاریہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔